الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، آج ہم چھوٹوں پر رحم کرنے اور بڑوں کا اکرام کرنے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، انسان دو حالوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ چھوٹا انسان پھر بڑا ہوتا ہے۔ تو آج جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ ان دونوں حالوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا انسان شفقت کی امیدوار ہوتا ہے، یعنی انسان چھوٹا ہوتا ہے، اس پر شفقت کرنا چاہیے، اور یا یہ چھوٹا انسان دوسروں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر لوگ شفقت کرتے ہیں، اور یہ انسان ایسا کرے گا کہ دوسروں یا اپنے بڑوں کا احترام و ادب کرے گا، اور بڑوں کو چاہیے کہ انسان کہ چھوٹا انسان یعنی چھوٹے بچوں پر شفقت کرے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، اور امر بالمعروف نہ کرے، اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ انسان ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی توقیر یعنی عزت و ادب و احترام نہیں کرتے، اور وہ بھی انسان بھی ہم میں سے نہیں ہے جو امر بالمعروف نہیں کرتے، یعنی نیکی کا حکم اور تبلیغ نہیں کرتا، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو نہی عن المنکر نہیں کرے۔ وہ شخص وہ دوسروں کو بدیوں سے گناہوں سے منع نہیں کرتے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ کسی گناہ کو دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ میں اتنا طاقت نہیں ہے، کسی شبہ کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے، یا آپ حاکم نہیں ہے، آپ وکیل نہیں ہے، آپ قاضی نہیں ہے، تو پھر اس کو منہ سے بند کرے، یعنی وہ غلط کام منہ سے بند کرے، منہ پر اس پر بات کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس بری بات کو دل میں بری مانیے، اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ ان چیزوں کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، اور نہی عن المنکر نہ کرے، ان چیزوں کا اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص انداز میں ارشاد فرمائی کہ وہ یہ جو شخص ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ یعنی وہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کے بورڈ سے تقاضا ہے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دین اسلام سراسر خوبیوں کا مجموعہ ہے، سب کے ساتھ خوبی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کا چھوٹوں سے واسطہ پڑتا ہے اور بڑوں سے بھی۔ چھوٹوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے،
اور بڑوں کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ چھوٹوں میں اولاد اور کم عمر کی بہن بھائی، دوسرے کم عمر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، نیز وہ سب لوگ جو ملازمت میں اپنے ماتحت ہے، اور حاکموں کی ساری رعایت اور حکوم اور محکوم، اور ہر شخص جو کسی بے اعتبار سے چھوٹا ہو، سب داخل ہے۔ ان سب لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی طرح بڑوں کے عموم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بے اعتبار سے ہو، ماں باپ اور تمام رشتہ دار جو عمر میں بڑے ہو، اور دوسرے وہ سب لوگ جو عمر میں یا عہدہ میں بڑے ہو۔ ان سب کی تعظیم و توقیر و اکرام و احترام ضروری ہے۔ اکرام و احترام کا مطلب اتنا ہی سا نہیں کہ اچھے القاب کے ساتھ نام لے، بلکہ جانی و مال خدمت کرنا، دکھ تکلیف میں آنا، آرام پہنچانا، اور کسی بھی طرح کوئی ایذا نہ پہنچانا، یہ سب اکرام میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر میں تو بڑوں کا بہت احترام و ادب کرتے ہیں، لیکن موقع لگ جائے تو کچا کھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی اکرام نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، بوڑھوں کا اکرام کرنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نوجوان نے بوڑھوں کا اکرام کے اس بڑھاپے کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالی اس وقت کسی ایسا آدمی کو مقرر فرمائے گا جو اس کا اکرام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھوں کا اکرام کرنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی جوان نے بوڑھوں کا اکرام اس کی بڑھاپے کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت کسی ایسی آدمی کو مقرر فرمائے گا جو اس کا اکرام کرے گا۔ چھوٹے بچے بھی رحمت کے مستحق ہیں، اپنے بچے ہو یا کسی دوسرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بہت شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے، بچوں کو گود میں بھی لیتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، چومتے بھی تھے۔ ایک صاحب دیہات کے رہنے والے حاضر خدمت ہوئی اور تعجب سے کہنے لگی، کیا آپ حضرت بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو نہیں چومتے۔ اس کی بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہو۔ بچے رحمت ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے اور ان کی تحنیک فرماتے تھے، یعنی اپنے منہ میں کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے، پھر تالوں سے مل دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نہایت رحمدلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی ڈال لو۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اس بچہ سے فرمایا کہ اے ابو عمیر، تمہاری وہ چڑیا کہاں ہوئی؟ ابو عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چڑیا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ مر گئی تھی۔ اسی طرح حضرت براہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسن بن علی آپ کے کاندھے پر تھے۔ اس وقت آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن چڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حسن رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہاتھ چٹوا ہے، یہ ہاتھ چٹوا ہے۔ اس کے بعد ذرا دیر بھی نہ گزری کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آ گئے اور آپ اور حسن دونوں گلے لپٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائے، جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بھی مہربان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے گھر والوں پر مہربان ہو۔ آپ کا بچہ ابراہیم رضی اللہ عنہ عوالی مدینہ میں ایک عورت کا دودھ پیتا تھا، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے اور بچے کو چومتے پھر واپس آ جاتے تھے۔ ایک بات تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ بچہ یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جس عورت کا دودھ پیتا تھا اس کا شوہر لوہار کا کام کرتا تھا۔ آپ تشریف لے جاتے تھے اور گٹی بٹی کی وجہ سے دووی میں برا رہتا تھا، آپ اسی حال میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول چھوٹوں پر رحم کرنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد بڑوں کے توقیر کا تذکرہ فرمایا۔ اس ترتیب میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ بڑوں کے چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا خیال کرنا ترتیب سے اعتبار سے مقدوم ہے، یعنی جب چھوٹوں پر رحم ہوگا تو وہی بڑوں کی توقیر کریں گے، اور جب یہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے تو اپنے بڑوں کو شفقت کا برتاؤ سکھاتا، اس کو اپنے چھوٹوں پر استعمال کریں گے۔ بہت سے لوگ چھوٹوں پر تو شفقت کرتے نہیں اور ان سے توقیر کی امید رکھتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ اگر چھوٹوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اپنا دینی فریضہ یعنی بڑے کی توقیر پر عمل پیرا ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ ہو، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، برائی کا جواب برائی سے کیوں دے؟ گزرے ہوئے حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کا ترغیب دینا چاہیے۔ آج تو دنیا میں ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی معاملات، ان کی دی ہوئی حدیث شریف، ان کی دی ہوئی سنت طریقے، یہ ہم نہیں فالو کرتے۔ تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔